ہیلو فرینڈز، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایچ زیڈ ٹی ویز۔ دوستو، خانہ کعبہ جو پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کے لیے ایک مقدس ترین جگہ ہے، کیسے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور کیسے پاکستانی ایس ایس جی کمانڈوز نے اس حملے کو ناکام بنا دیا، آئیے جانتے ہیں۔ یہ بات ہے 1969 کی، یعنی 1969 کی، جب 500 لوگوں کے مسلح گروپ نے السعود فیملی کو ہٹانے کے لیے مکہ میں مسجد الحرام پر حملہ کر دیا تھا۔ حملہ کرنے والے کا دعویٰ تھا کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں ظہور ہو چکا ہے اور اس وقت وہ ان کے ساتھ ہیں۔ امام مہدی کا دعویٰ کرنے والے اس شخص کا نام محمد عبداللہ القحطانی تھا اور اس نے مسلمانوں کو اپنی اطاعت کرنے کا کہا۔ تقریباً 2 ہفتے تک سعودی اسپیشل فورسز نے پاکستانی ایس ایس جی کمانڈوز کے ساتھ مل کر ان حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور مسجد الحرام پر سے ان کا قبضہ ختم کروایا۔ دوستو، اس حملہ آور گروپ کا سربراہ اور حملے کا ماسٹر مائنڈ جہمن العدیبی تھا، جو کہ نجف کے ایک بہت طاقتور خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اپنے بہنوئی عبداللہ القحطانی کو حضرت مہدی علیہ السلام قرار دے دیا تھا اور کہا کہ قیامت سے کچھ سال پہلے امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے مسجد الحرام اور خانہ کعبہ پر حملے کا دن بھی اسلامی کیلنڈر کی پہلی تاریخ کو رکھا۔ العدیبی، جو اس گروپ کا سربراہ تھا، ایک بہت مشہور انسان تھا۔ اس کے دادا ابن سعود کے بہت قریبی ساتھیوں میں جانے جاتے تھے۔ العدیبی ایک عالم بھی تھا اور سعودی نیشنل گارڈز میں خدمت بھی انجام دے چکا تھا۔ العدیبی شیخ عبدالعزیز الباز، جو کہ سعودیہ کے گرینڈ مفتی تھے، کا اسٹوڈنٹ بھی رہ چکا تھا، لیکن بعد میں العدیبی شیخ عبدالعزیز الباز کے ہی خلاف ہو گیا۔ العدیبی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سے غیر مسلموں کو بے دخل کر دیا جائے، ٹی وی دیکھنے پر پابندی لگا دی جائے، اور اس کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ سعودی کی رائل فیملی السعود فوری طور پر سعودیہ کنگڈم سے علیحدہ ہو جائے۔ العدیبی اور اس کے بہنوئی عبداللہ القحطانی پہلی بار ایک جیل میں ملے تھے۔ العدیبی نے القحطانی سے کہا کہ اس پر اللہ کی طرف سے خاص نظر عطا ہوئی ہے، جس سے اس کو پتہ چلا ہے کہ تم ہی دراصل مہدی ہو، جس کا سب مسلمانوں کو انتظار ہے۔ القحطانی نے اس کی یہ بات مان لی، حالانکہ وہ خود بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ بعد میں اس نے العدیبی کی بہن سے شادی کر لی۔ جیل میں ہی دونوں نے السعود کو ہٹانے کا منصوبہ بھی بنایا۔ جیل سے نکل کر انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کر دیا۔ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے القحطانی اور العدیبی کی باتوں میں بہت سے لوگ آ گئے۔ العدیبی پہلے ہی ایک عالم دین تھا اور ایک طاقتور خاندان سے تعلق رکھتا تھا، تو دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ ان لوگوں میں کافی امیر لوگ بھی شامل تھے۔ العدیبی، جو کہ نیشنل گارڈز میں بھی رہ چکا تھا، اس نے نیشنل گارڈز کے ہی بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، جو کہ ہتھیار چلانا خوب جانتے تھے اور ان کو ہتھیار فراہم کر سکتے تھے۔ نیشنل گارڈ کے ان لوگوں نے حملے سے ایک ہفتہ پہلے مسجد الحرام کے کمپاؤنڈ میں اسلحہ، بامز اور گیس ماسک جمع کر دیے۔ مسجد الحرام کے نیچے چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے نیشنل گارڈز کے لیے وہاں پر ویپنز چھپانا بہت آسان تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن ان حملہ آوروں نے حملہ کرنا تھا۔ 20 نومبر 1969 کی صبح محرم کے مہینے میں مسجد الحرام کے امام شیخ محمد بن الزبیر تقریباً 50,000 لوگوں کو نماز پڑھانے کی تیاری کرا رہے تھے، تو تقریباً صبح 5 بجے ان حملہ آوروں نے تمام دروازوں کی چین سے بند کر دیا اور 2 پولیس والوں کو موقع پر ہی قتل کر دیا، اور وہ پولیس والے غیر مسلح تھے۔ حملہ آور تعداد میں تقریباً 400 سے 500 کے درمیان تھے۔ ان حملہ آوروں میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ دوستو، اس وقت مسجد الحرام میں کچھ رینوویشن کا کام بھی چل رہا تھا اور وہاں کچھ ورکرز کام کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ حملہ آور فون لائن کٹ کر دیتے، انہی میں سے ایک ورکر نے فون پر اطلاع دی کہ یہاں حملہ ہو چکا ہے۔ حملہ آوروں نے زیادہ تر نمازیوں کو باہر نکال دیا اور کچھ کو اپنے پاس یرغمال بنا لیا۔
ان کے پاس ہتھیار کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس گیس ماسک اور بمبس بھی موجود تھے جو پہلے سے ہی مسجد کے کمپاؤنڈ میں موجود تھے۔ مسجد کے باہر لوگوں کو کچھ پتہ نہ تھا کہ اندر کتنے لوگ یرغمال بنے ہوئے ہیں اور کتنے حملہ آور موجود ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر داخلہ پرنس نائب بن عبدالعزیز کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً سعودی آرمی کو مسجد کی طرف بھیجنا شروع کر دیا، اور دوستو 100 کے قریب ان گارڈز نے ان کا مقابلہ کیا لیکن ناکام ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ حملہ آور نے بہت سارے لوگوں کو یرغمال بنا دیا تھا اور ان میں سے بہت ساری عورتیں اور بچے موجود تھے، تو فورسز کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا، اور اس کے علاوہ فورسز کو مسجد الحرام کی حرمت کا بھی بہت خیال رکھنا تھا۔ سعودی وزیر داخلہ نے فرانس کی اسپیشل فورسز سے رابطہ کیا اور فرانس سے بھی 4 اسپیشل آفیسرز جو کہ ایسی کنڈیشن ہینڈل کرنے کے ماہر تھے سعودی عرب پہنچ گئے۔ دوستو ان دنوں میں فرانس اور سعودی انٹیلیجنس میں خاص کانٹریکٹ تھا، اس لیے فرینچ فوری طور پر سعودیہ کی مدد کے لیے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد سعودی حکومت نے پاکستان کی آرمی سے بھی رابطہ کیا اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ دوستو پاکستان نے فوری طور پر تقریباً 50 SSG کمانڈوز کو فوری طور پر سعودیہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ حملہ آور مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اپنی ڈیمانڈز کا اعلان کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب فوری طور پر مغربی ممالک کو آئل کی فراہمی بند کر دے اور تمام غیر مسلم سفیروں کو سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جائے۔ سعودیہ نے فیصلہ کیا چونکہ حملہ آور مسجد الحرام میں موجود ہیں تو ان کو بہت ہی محتاط ہونا پڑے گا اور مسجد کی حرمت کا خیال کرنا پڑے گا۔ اب حملہ آوروں اور فورسز کے درمیان حملہ شروع ہو چکا تھا۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ اصل کام پاکستانی SSG کمانڈوز نے مکمل کیا اور انہوں نے ہی حملہ آوروں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوستو یہ لڑائی تقریباً 2 ہفتے تک چلی۔ فورسز کو ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا پڑا تھا۔ مسجد کی حرمتی، اندر یرغمال ہوئے لوگ اور حملہ آوروں میں شامل عورتوں اور بچوں کا خیال ذہن میں تھا۔ اس لڑائی کے دوران مرنے والوں کی تعداد تقریباً 255 ہو گئی تھی اور تقریباً 560 لوگ زخمی ہوئے۔ ان میں عام لوگ، فورسز اور حملہ آور بھی شامل تھے۔ آخر کار 2 ہفتے بعد فورسز نے حملہ آوروں کو مسجد الحرام سے خالی کروا دیا۔ اس حملے کا سن کر پوری مسلم دنیا میں غم و غصہ چھا گیا تھا۔ حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا القحطانی اس لڑائی میں مارا گیا تھا، لیکن اس حملہ آوروں کا ماسٹر مائنڈ العدیبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پکڑا گیا تھا اور بعد میں اس کا اور اس کے ساتھیوں کا سر قلم کر دیا گیا۔ اور دوستو یہ پہلی دفعہ تھا کہ مسجد الحرام میں اذان نہیں دی گئی تھی، لیکن دوستو اللہ کا شکر ہے اس کے بعد کبھی بھی کوئی ایسی ناگہانی نہیں پیش آئی اور مسجد الحرام کی سیکیورٹی دنیا کی سب سے بہترین سیکیورٹی میں سے ایک بن گئی۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔